أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. صدق اللہ العظیم. دیکھیے یہ جو سورہ چل رہی ہے اس سورہ کا نام ہے سورۃ التکاثر. تو اس کی 2 آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے. کل 8 آیتیں ہیں. تو آج جو آیت ہے وہ آیت نمبر 3 4 5 6 7 ان کی تفسیر ہے. تو اس میں جو ہے کلا سوف تعلمون اور ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون. تو اس میں 3 مرتبہ کلا کہا گیا ہے. کلا. تو یہ جو کلا کہا گیا ہے 3 مرتبہ یہ اس سے پہلے سورہ ہمزہ میں گزر چکا ہے کہ یہ زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے. زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ یا کسی آدمی سے اہم بات کرنے کے لیے آتا ہے. چنانچہ جو ہے یہ بطور تنبیہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہاں پہ فرمایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بات کو تاکیداً ذکر کرنا ہو تو کم سے کم 3 مرتبہ کہہ دیں تاکیداً. جیسے بہت سے لوگ نکاح میں 3 مرتبہ ایجاب کرواتے ہیں، 3 مرتبہ قبول کرواتے ہیں. تو یہ تاکیداً ہے، یہ 3 مرتبہ ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ کے ہاں سے بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات کسی بات کو مؤکد کرنا ہوتا تو 3 مرتبہ فرماتے تھے. تو یہاں پہ جو کلا بار بار کہا گیا ہے اور 3 بار کہا گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الہاکم التکاثر ہے، مال کی کثرت اور مال کی لالچ جس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہ غفلت میں جس نے ڈال رکھا ہے اس غفلت کی وجہ سے ایسا وقت آ جائے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہ کرو ورنہ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو کہ ایسا کام ہرگز نہ کرو ورنہ ان قریب تم جان لو گے. اور کیا جان لو گے؟ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون، ہرگز ایسا نہ کرو ورنہ تم کو معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ کہ لترون الجحیم، کہ تم اپنی آنکھوں سے جو ہے جہنم کو دیکھ لو گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تمام غفلتوں سے اور نافرمانیوں سے اور مال جمع کرنے سے اور تفاخر سے باز آ جاؤ اور آخرت کی تیاری میں ہمتاً مصروف ہو جاؤ. اے لوگوں سن لو، اگر ایسا نہ کرو گے تو ضرور بالضرور جہنم دیکھو گے، بلکہ جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. جہنم کسے کہتے ہیں؟ جہیم کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے نام بہت سنا ہے. تو دراصل جو ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہنم ایک گھر ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف غیر مسلم جائیں گے، اس میں مسلمان بھی جا سکتے ہیں. وہ مسلمان جو اللہ کے نافرمان ہیں جن کو کہا جاتا ہے عصاۃ المؤمنین، عصاۃ المؤمنین، کہ وہ مومنین کے کیا ہیں؟ نافرمان. جو مومن نافرمان ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو کبھی یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ جہنم میں ہم کہاں جائیں گے. جیسے یہودی لوگ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے مقرر ہو چکی ہے، ہم اس کا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. ایسے ہی عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے.
ایسے ہی بہت سے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں، مسلم بھی جہنم میں جائیں گے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور غیر مسلم بھی جائیں گے. بس فرق اتنا ہے کہ غیر مسلم اس میں ہمیشہ رہے گا اور مسلمان اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکل جائے گا. تو جہنم کہتے کس کو ہیں؟ جہنم کہتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ کو. اللہ کے نافرمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ کو جہنم کہتے ہیں. اس کی ضد ہے جنت. تو جہاں اللہ کے فرما بردار بندے ٹھہریں گے اس کو جنت کہتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس طرح سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مجرمین جو گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں دنیا میں، تو ان کا ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کا نام ہے جیل. ایسے ہی اللہ کے نافرمانوں کی جیل جو ہے جہنم ہے. پھر جس طریقے سے جو ہے جیل کے اندر درجے ہوتے ہیں کہ کون سا قیدی کہاں رکھا جائے گا، ہائی سیکورٹی میں رکھا جاتا ہے، ایسے ہی جہنم میں بھی درجے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. جو زیادہ بڑا گناہ کرے گا وہ زیادہ خطرناک جہنم کے درکے اور درجے میں جائے گا. ہاں، جس طریقے سے یہاں سیکورٹی ہوتی ہے ویسے ہی جہنم کے بعض درجوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہائی سیکورٹی لگا رکھی ہے. ان ہائی سیکورٹی کا نام ہے فرشتے، جہنم کے فرشتے. پھر یہ جو جہنم ہے، اس جہنم کے علماء نے بیان فرمائے ہیں، روایات میں بھی آتا ہے، بہت سی حدیثوں میں بھی ہے کہ 7 درجے ہیں. ان میں سے ایک درجہ تو خود جہنم ہے جو سب سے اوپر کے حصے میں رہے گا. دوسرا درجہ ہے جحیم، اور تیسرا درجہ ہے سعیر، اور چوتھا درجہ ہے سقر، اور پانچواں درجہ ہے لظا، اور چھٹا درجہ ہے الحطمہ، اور ساتواں درجہ ہے الحاویہ. اور قرآن میں ان 7 درجوں کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے ایک درجہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. جب ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھا تھا تو اس میں ایک درجے کا نام آیا تھا وما ادراک ما الحطمہ، کہ حطمہ بھی ایک درجہ ہے. اب حطمہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھا تھا، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. اور ایک درجہ آپ پڑھیں گے اس کے بعد جو سورہ آ رہی ہے وہ ہے حاویہ. سب سے نچلا درجہ یہی ہے. قرآن میں ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. تو ایک پڑھ چکے ہیں اور ایک آئندہ سورہ میں آپ پڑھیں گے اس کے بعد والی، اور ایک کو آج آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے جحیم. جحیم جو یہ بھی جہنم کا ایک درجہ ہے. بعض لوگوں نے کہا چوتھا درجہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا 5واں درجہ ہے. تو یہ جو جحیم ہے درجہ، یہ جحیم درجہ جو ہے یہ قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے. مختلف صورتوں اور مختلف آیات کے اندر 25 مرتبہ آیا ہے. ایک مرتبہ تو یہیں پہ آیا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور ایک آیا ہے سورہ حاقہ میں صلوہ فی الجحیم، کہ ان کو جو ہے باندھ کے ڈال دو جہنم میں، جحیم والے طبقے میں ڈال دو. تو بہرحال یہ چوتھا درجہ جو ہے جحیم ہے جہنم کا. قرآن میں ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، کہ جو ہے کھولتے ہوئے پانی سے مہمان نوازی کی جائے گی، اور جحیم ان کا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہیں. یہاں پہ جو جحیم لائے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کی لالچ کی وجہ سے اور غرور و گھمنڈ کی وجہ سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ جحیم والے طبقے میں رکھے جائیں گے، وہ جحیم والے طبقے میں رکھے جائیں گے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ چیز لا کے بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جس کو جس طبقے میں رکھا جائے گا اس کو الگ الگ قسم کا اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، جس کی جو مرضی ہوگی. فرعون کو الگ قسم کا ملے گا،
اور حامان کو الگ قسم کا اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، نمرود کو الگ قسم کا عذاب دیں گے. پھر ان فرعون، حامان، نمرود کی نقل کرنے والے مسلم اور غیر مسلم اس دنیا میں موجود ہیں اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. ان سب کا حشر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کا حشر جو ہے فلاں ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، کہیں آیا ہے کہ فلاں گناہ کرنے والے کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حشر کا مطلب یہ ہے کہ جو عذاب ان کو ملے گا وہی عذاب ان کو بھی ملے گا. جو اپنی بادشاہت کی وجہ سے انسانیت پر ظلم کرے گا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ فرعون نے بہت ظلم کیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بیان فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے زدناہم عذابا فوق العذاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقارب امثال النخل الطوال تنہشہم فی جہنم، یعنی جہنم کے اندر کھجور کے لمبے لمبے درختوں کے برابر بچھو ہوں گے، اور جو اس طبقے میں جائے گا جہنم میں یا جہیم میں وہ بچھو اس کو ڈسیں گے، ڈنگ ماریں گے. ایک بچھو کے ڈنگ کو کوئی دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو وہاں کے بچھو جو اتنے بڑے بڑے اور لمبے لمبے ہوں گے ان کے ڈنگ کو بھلا کون برداشت کر پائے گا؟ اس لیے انسان جو ہے پہلی کوشش یہ کیا کرے کہ ایسا موقع ہی نہ آئے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، تو جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا یہ جملہ بہت اچھا نہیں ہے. کیوں ایسا ہو کہ دیکھا جائے؟ کیوں ایسا ہو کہ دیکھا جائے؟ چلتے چلتے تم نے ایک آدمی کی کار کے شیشے پہ پتھر مار دیا اور کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، وہ FIR کرائے گا اور پھر جو ہے بہت کچھ تم کو دیکھنا پڑے گا. تم ایسا عمل ہی نہ کرو کہ تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم دیکھیں گے، ایسا عمل ہی نہ کرو. انسان کو ہر طرح سے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ برا وقت نہ آئے. بہت سے جو ہے سسرالی لوگ لڑتے رہتے ہیں آپس میں، اور لڑائی میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز جس کو کہتے ہیں صلح، وہ کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتے. یہی کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور مسلمانوں کی یہ عادت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اس کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ جو ہے نڈر ہو گئے ہیں. یہاں تک کہنے لگے ہیں دیکھا جائے گا جہنم میں، ایسے بھی لوگ کہنے لگے ہیں. میرے پاس کبھی کبھی ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، قاضی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ہماری بہو بہت پریشان کر رہی ہے. اور کبھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں داماد پریشان کر رہا ہے بیٹی کو، تو کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ یہاں بچ جائیں اور وہاں ہم دیکھ لیں گے. یعنی ہم سے وہ ترکیب پوچھ رہے ہیں یہاں کیسے بچیں اور اللہ سے کیسے بچیں اس کی نہیں پوچھ رہے ہیں. ہم نے کہا ارے اللہ کے بندے تم غلط جگہ آ گئے، ہم سے وہاں کے بارے میں پوچھو تو ہم بتا دیں، کیونکہ ہم نے وہ پڑھائی پڑھی ہے. اور یہاں پہ کیسے بچنا ہے کالی کوٹ والے کے پاس جاؤ، وہ تم کو کالا سفید بتائے گا سب. تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ خیال بسا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں بچ جائیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، چلے جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے، سمجھیں. اور بہت اگر ہمت کیا تو اللہ غفور الرحیم ہے. ارے اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے تب رحم کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کر دیتے ہیں رحم. ہاں وہ اللہ کی قدرت ہے جس پہ چاہے رحم کر دے، لیکن اللہ کی ایک عادت ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ عادت نہ بنائیں تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. اللہ نے سورج کا اور چاند کا ایک نظام بنا دیا ہے،
جس کی وجہ سے پوری دنیا عائش کر رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ چاند و سورج کو نہ نکالیں، لیکن اللہ کی عادت یہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے، پوری دنیا کی ہر کنٹری میں جو منٹ سیکنڈ طے ہے اسی منٹ سیکنڈ پہ وہ نکلے گا۔ تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو گے تو پھنسو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا، اور جب وہ چور آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کل مدینے میں کتنے مرتبہ چوری کی ہے؟ تو ہر گناہ کرنے والا یہی کہتا ہے صاحب پہلی بار کیا ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ حضرت امیر المومنین مجھ سے یہ گناہ پہلی بار ہوا ہے چوری کا۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے، بڑے ذکی و فطین تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ چوری 3 مرتبہ سے زیادہ ضرور کی ہے۔ اور پھر اس کو جو ان کا انداز تھا اس حساب سے اس کو زجر و توبیخ کی، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے اتنی مرتبہ کیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا ہوگا حضرت عمر سے کہ آپ نے اس یقین کے ساتھ کیوں کہا ایسا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو کم سے کم 3 مرتبہ ضرور چھپاتے ہیں، ضرور چھپاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی پہلی مرتبہ میں پکڑ جائے، وہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی عادت یہ ہے جب تم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے، چوری برابر کرتے رہے مدینہ منورہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس گناہ کو لوگوں پر ظاہر کیا، اب تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہاتھ جب کاٹا جاتا ہے یا کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا کوئی جیل جاتا ہے تو اس کے پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، تب ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بار بار جہنم سے ڈرا رہے ہیں، اور آپ یقین مانیے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، بہت ہی زیادہ گارنٹی کے ساتھ، کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور جہنم کا ڈر اور اللہ کی پکڑ کا ڈر اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، وہ دنیا ہی میں کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ بالکل گارنٹی کی بات ہے۔ دنیا میں وہی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہی لوگ گناہ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، کبھی ایک بے دین آدمی بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کبھی ایک دیندار انسان بھی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بہت پکا نمازی ہے، اس نے یہ غلطی کیا، تو نمازی تو ہے وہ، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے، تو وہ کیوں کر بیٹھے؟ وہ اس لیے کر بیٹھے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، وہ چاہے حرم پاک کے اندر ہو تو بھی گناہ کر بیٹھے گا۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ سب سے پہلی مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو ایک عورت کو پولیس والے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، ہاں، اور اس سے عربی میں یہ کہہ رہے تھے، مجھ کو وہ جملہ یاد ہے، میرے کان میں گونجتا رہتا ہے، اور عربی میں اس سے کہہ رہے تھے عورت سے، انتی حرامی انتی حرامی۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ حرم شریف کے اندر جو ہے پولیس والے گالی بک رہے ہیں، ہم کو عربی نہیں آتی تھی اس وقت، 8-10 سال جو بھی عمر رہی ہو، تو میں نے جو ہے سن رکھا تھا کہ یہ گالی ہے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ لوگ پولیس والے کیوں گالی بک رہے ہیں حرم پاک کے اندر، اور عورت کو گھسیٹ کے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ عورت چور ہے، لوگوں کا جیبہ کاٹ رہی ہوگی،
کسی پولیس والے نے دیکھ کے اس کو پکڑا ہوگا تو عربی میں چور کو حرامی بولتے ہیں، اور سارق کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن عام زبان میں چور کو، تو اسی وجہ سے اس عورت کو وہ لوگ انتی حرامی یعنی انتی چور، تو چور ہے، یہ کہہ رہے تھے اور پکڑ کے لے گئے۔ تو اصل یہ واقعہ سنا کر میں یہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے اللہ کا گھر سامنے ہے، اور جس وقت خانہ کعبہ کو آدمی دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں بھی وہ عورت جیبہ کاٹ رہی تھی، تو اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی دیندار ہو وہ متقی بھی ہو، اصل یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے بے دین سے مراد میری یہ ہے کہ مطلب وہ بہت سی شریعت کی چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے لیکن بہت سی چیزوں پہ کرتے ہیں، تو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے حرم پاک کے اندر بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم لوگوں کو وہاں گناہ کرنے سے۔ عمرے میں جاتے ہیں، باقاعدہ ہم نے سنا کہ بعض جگہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ حاجیوں کا جیبہ کیسے کاٹنا ہے، اور حاجیوں کا جیبہ بہت کٹتا تھا، تو سعودی عرب نے جو ہے اس کا انتظام کیا ہیلی کاپٹر کا، اور اس سے چیک کرنے لگی لوگوں کو، تو اس سے بہت سے لوگ پکڑ میں آئے۔ بہرحال اللہ کا خوف پیدا کریے۔ اللہ تعالیٰ اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے اسی سورہ کے اندر فرما رہے ہیں کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کہ کاش تم جو ہے جان لو علم یقین کے ساتھ۔ دیکھیے یقین کے 3 درجے ہیں، ایک کا نام ہے علم الیقین، اور ایک کا نام ہے عین الیقین، اور ایک کا نام ہے حق الیقین۔ 3 ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اس کی مثال دیا ہے علماء نے، مثال کے طور پہ کہ ایک شخص سے یہ کہا گیا کہ فلاں جگہ دریا ہے، تو اس نے جب دریا دیکھا تو اس کو علم الیقین ہو گیا، یہ علم الیقین ہے پہلا درجہ۔ اور جب اس نے ایک چلو پانی نکالا تو اس کو عین الیقین ہو گیا، اور جب اس نے وہاں غوطہ لگایا تو اس کو حق الیقین حاصل ہو گیا۔ اور اس کی ایک مثال اور بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو اپنے مرنے کا یقین ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہاں پہ کہ ہم نہیں مریں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو سب کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نہیں مریں گے، سمجھے آپ؟ کوئی آدمی یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچ رہا ہوگا ابھی مریں گے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مریں گے ہی نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو مرنے کا جو یقین ہے سب کو، یہ علم الیقین ہے۔ اور جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں، اور جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں تو اس وقت اگر دیکھ کے موت کا یقین ہوتا ہے تو وہ عین الیقین ہے، وہ عین الیقین ہے۔ اور اسی عین الیقین کے وقت توبہ ختم ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب موت کے فرشتوں کو اس نے دیکھا تھا نا فرعون نے، تو اس نے کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور جب موت کا مزہ چکھ لے کوئی آدمی تو وہ حق الیقین ہے۔ قرآن میں ہے ان ھذا لہو حق الیقین، سورہ واقعہ میں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یقین کے تینوں درجوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں اس خیال کو جس سے شک انسان کا ختم ہو جائے، ایسا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ یہ کام ہونا ہے۔ شک اور ریب کو جو خیال اور عقیدہ ختم کرتا ہے اسی کو یقین کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو تم کو علم الیقین حاصل ہو جائے گا کہ جہنم میں جانا ہے تمہیں، اور ایک تم کو عین الیقین حاصل ہو جائے گا جب تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، جب تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک
یجرونہا، کہ عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ قیامت کے دن جہنم اس طرح لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگام ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے، لگام سے مراد یہ ہے کہ جیسے کانٹے نہیں لگے رہتے ہیں کسی چیز کے کنارے پر، لگا دیا جاتا ہے کانٹا تاکہ جو ہے اس کے اندر جانور نہ جا پائے، تو ایسے ہی کانٹے ہوں گے، آکڑے ہوں گے جس سے وہ جہنم گھری ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جانے والا وہاں پہ جانے سے پہلے ہی خون آلود ہو جائے گا۔ اسی طرح جہنم کی گہرائی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اپنی صحابہ کی مجلس میں، تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیسی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم کی طرف پھینکا تھا، وہ اب جا کے جہنم کے نچلے حصے میں پہنچا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب بہت اونچا آدمی چڑھ جاتا ہے اور نیچے جھانکتا ہے تو چکر آنے لگتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، اور اتنی گہری ہے جہنم کہ 70 سال، اور کسی روایت میں 70,000 سال لگ گیا ایک پتھر جانے میں۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیسی خطرناک ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اگر اس کے برابر ایک ٹکڑا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے جس کی مسافت 500 سال ہے تو وہ وہاں پہنچنے میں اتنا وقت لگا دے گا، یعنی 500 سال جو ہے لگ جائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ ان 500 سال کو ایک ہی رات میں طے کرا دے، ایک ہی رات میں طے کرا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ جہنم کا ایندھن کون ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی صفت جو بیان کی ہے ان میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے انسان ہوگا اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ یعنی جو ظالم لوگ ہیں نا، جو ظلم کرتے ہیں، وہ جو ظالم ہیں ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب ایندھن کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے انہی کو سزا دی جائے گی، انہی سے جہنم کی آگ کو اور بھڑکایا جائے گا۔ تو یہ ظالم جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے عذاب کی شروعات انہی لوگوں سے کریں گے۔ اور ایسے ہی جو ہے قرآن میں ایک جگہ ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہوگے۔ اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے، دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، تو جن کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ بھی، اور جو لوگ پرستش کرتے تھے وہ بھی، دونوں اس میں جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ دو دوست ہیں تو دونوں دوست جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ ایک کافر تھا، پہلے سے گناہگار تھا، اور دوسرے نے اس کو گناہگار بنایا، تو دونوں سزا بھگتیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگا کرے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کو جس طرح بھی قدرت ہو اپنے عمل کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے۔ حدیث میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فبکلمۃ طیبہ، یعنی اگر تم کسی کو ایک کھجور دے کر جہنم سے بچ سکو تو بچ جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تمہارے پاس کھجور بھی نہ ہو تو کم سے کم اچھی طریقے سے بات ہی کر لو۔ آج کل مسلمانوں کے اخلاق اتنے گندے ہو گئے ہیں، اتنے برے ہو گئے ہیں کہ وہ بات کرنے کی تمیز بھی نہیں رکھتے کہ بات کس طرح کرنا ہے۔ تو کم سے کم انسان کو ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ عمل مجھ کو جہنم میں لے جا رہا ہے یا میرا یہ عمل مجھ کو
جنت میں لے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ خیال آ جائے کہ ہم اپنی اس زبان کی وجہ سے، اپنے اس بول کی وجہ سے یا اپنے اس کام کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو فوراً اس سے توبہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد